آئیے حضرات بڑے ادب و احترام سے گزارش ہے خطیب اہل علی جناب مولانا محمد محسن صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں اور مجلس کو خطاب فرمائیں. آپ حضرات کا عہدے بلند نعرہ سلام. حضرات سے دعا سے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم حسین رضا ابن قائم رضا کے نام پر فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام التحية والإكرام على صاحب الحوض الكوثر والخطبة والمنبر والركن والمشعر والوجه الأنور والقد الأقمر والجبين الأزهر والنصب الأزهر والعصب الأشهر صاحب الفضل والعطاء والجود والسخاء والنور والضياء الحق المؤيد والرسول المسدد مولانا بالقاسم لا سيما على بقية الله الأعظم في الأرضين. أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. قرآن کریم نے ایک ایسی حقیقت کا اعلان کیا ہے کہ جس حقیقت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں. جو قرآن پر عقیدہ نہیں رکھتا وہ بھی قرآن کی اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے. کوئی ایسا نہیں ملے گا کہ جو موت کی حقیقت سے انکار کرے. وخالف الناس حتى لا اتفاق لهم إلا على شجر والقذف على شجر. وخالف الناس لوگوں میں اختلاف پایا جاتا ہے. فکر کا اختلاف، مذہب کا اختلاف، زبان کا اختلاف، نظریات کا اختلاف، اتفاق نہیں ہے. الا علی شجب،
مگر یہ کہ موت کے اوپر کوئی اختلاف نہیں. والقدس علی شجبی، اور موت ہی کے سلسلے میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. موت کیسے آئے گی اس میں اختلاف ہے. موت کے بعد کیا ہوگا اس میں اختلاف ہے. موت آئے گی اس میں کوئی اختلاف نہیں. موت وہ حقیقت ہے کہ جس نے خدا کو نہیں مانا اس نے بھی اس حقیقت کو مانا. خدا کے قائل نہیں ہے، نبی کو نہیں مانتے، کسی صحیح بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر یہ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ پیدا ہوئے ہیں مریں گے نہیں. تو عزیزوں، موت اس شے کا نام ہے کہ جس کے ماننے والے سب ہیں. جنہوں نے خالق موت کو نہیں مانا انہوں نے بھی موت کو تسلیم کیا. تو اس کے معنی یہ ہے کہ خالق موت کے ماننے والے کم ہیں اور موت کے ماننے والے سب ہیں. کوئی اس کا انکار کرنے والا نہیں ہے. تو کیا یہ اچھا ہوگا کہ اللہ اپنے وجود کو موت کے ذریعے منواتا ہے؟ اس لیے کہ موت کو سب مان رہے ہیں، اور جب موت کو مانتے ہیں تو موت کے ذریعے سے جس کو منوایا جاتا اس کو سب مانتے ہیں. اور یہ انسان کی فطری کمزوری بھی ہے، جان کے خوف سے مان لیتا ہے، ڈر کر کے مان لیتا ہے. اللہ نے اپنے آپ کو موت کے ذریعے نہیں منوایا. اگر وہ اعلان کر دیتا کہ ہم کو مانو گے تو زندہ رہنے کا حق دیا جائے گا، ہمارے وجود کا انکار کرو گے تو تمہاری سانسیں بھی سلب کر دی جائیں گی، تم کو زندگی کے حق سے محروم کر دیا جائے گا. تو کون روئے زمین پر ایسا انسان تھا کہ جو انکار کرتا، اللہ کو نہ مانتا؟ عزیزوں، اگر موت کے ذریعے یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنے نظام کو ڈرا کر کے نہیں منوایا. اور یہ عجیب بات ہے کہ جب ہم کسی چیز کو منوانا چاہتے ہیں تو خوف کو آگے کرتے ہیں، منواتے بعد میں. نہ معلوم کہاں سے وحی ہوتی ہے کہ اگر آپ نے 21 پرچے نہ چھپوائے تو یہ ہو جائے گا، آپ نے اگر یہ کام نہ کیا تو موت آ جائے گی. یاد رکھیں کہ دین نے زبردستی جبر کر کے اپنے کسی قانون کو نہیں منوایا. اگر خدا موت کے ذریعے منواتا تو یہ جبر ہوتا. اس نے اعلان کیا کہ موت کو ہمارے ذریعے سے پہچانو، مجھے موت کے ذریعے سے مت پہچانو. قرآن کی سورہ مبارکہ ملک میں اعلان کیا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. وہ پروردگار جس نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی خلق کیا تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں بلحاظ عمل کون بہتر ہے. تو موت اور حیات مخلوق ہے اور خدا موت و حیات کا تعارف اپنے ذریعے کرا رہا. یعنی ہم کو موت کے ذریعے نہ پہچانو بلکہ موت اور حیات کو ہمارے ذریعے پہچانو. الذی خلق الموت والحیات، وہ پروردگار جس نے موت کو پیدا کیا، حیات کو خلق کیا. یہ موت و حیات مخلوق ہے نا، اللہ نے تو خلق کیا. مخلوقات میں اول مخلوق کون ہے؟ زمین مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، شمس و قمر مخلوق ہے، یہ کائنات مخلوق ہے، ملائک مخلوق ہیں، جنت مخلوق ہے. ان تمام مخلوقات میں اول مخلوق کون ہے؟ اول مخلوق موت ہے، حیات ہے، یا یہ کائنات ہے؟ پیغمبر سے پوچھا گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس کو خلق کیا؟ تو نبی کریم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. یہ تو پیغمبر
اپنے نور کے پہلے خلق ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، دوسری طرف حدیث قدسی میں اعلان ہو رہا ہے کنت کنزم مخفیہ فاحببت لکی عرف فخلقت یا محمد، میں ایک خزانہ مخفی تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اے محمد میں نے آپ کو خلق کیا، میں نے آپ کو پیدا کیا۔ عزیزوں یہ حدیث سے مبارک قدسی جس میں پروردگار اپنے آپ کو چھپا ہوا خزانہ کہہ رہا ہے۔ یہ چھپا ہوا خزانہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ کوئی چھپا ہوا اس وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی دیکھنے والا ہو اور اس کی نگاہ سے وہ اوجھل ہو۔ جب کوئی نہیں تھا، عدم کی ہماگیر ظلمت تھی، خلوت لامکان میں کسی مخلوق کا وجود نہیں تھا، تو پھر وہ کس سے چھپا ہوا تھا؟ جو اس نے اپنے آپ کو کنز مخفی کہا، جو اپنے آپ کو چھپا ہوا خزانہ کہا، خدا کے صفات کتنے ہیں؟ اگر آپ بغدادی قاعدہ اٹھا کر کے پڑھیں تو اس میں اللہ کے 99 صفات ہیں اور ایک اس میں ذات ہے۔ یہ تو بغدادی قاعدہ والوں نے خدا کے صفات کو محدود کر دیا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کی صفات محدود ہیں، محدود نہیں ہیں۔ آپ نے ماہ مبارک رمضان میں جوشن کبیر پڑھا ہوگا، یہ وہ دعا ہے جو خزانہ عرش الہی سے پیغمبر کے پاس آئی، پیغمبر نے اس دعا کو نقل کرایا ہے۔ اس میں 100 ٹکڑے ہیں اور ہر ٹکڑے میں 10 صفات پروردگار کا ذکر کیا گیا۔ تو کتنے صفات ہوئے؟ جوشن کبیر میں 1000 صفات، 1000 صفات تو جوشن کبیر میں بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے صفات لا تحصى ولا تعد ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے، عقل حیران ہے، فکر قاصر ہے اس کے صفات کو بیان کرنے سے۔ وہ کنز مخفی تھا۔ کنز مخفی کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کے سامنے کوئی شخصیت آئے جس کو آپ نہیں پہچانتے، آپ نہیں جانتے، آپ نے دیکھا نہیں ہے، تو آپ سے اس کے صفات مخفی رہیں گے۔ آپ کو نہیں معلوم عالم ہے یا جاہل ہے، شجاع ہے یا بزدل ہے، سخی ہے یا فقیر ہے، کریم ہے یا لئیم ہے، آپ کو نہیں معلوم، کم معلوم ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ ایصال ثواب کی مجلس کا انعقاد کیا گیا، اتفاق سے کسی وجہ سے میں نہیں پہنچا، اور جب میں نہیں پہنچا تو دوسرا بھی کوئی ذاکر یا عالم نہیں پہنچا۔ اتفاق یہ کہ سامعین موجود ہیں، نہ کوئی صوفخواں ہے، نہ کوئی شاعر ہے، نہ کوئی تعزیتی نظم پیش کرنے والا ہے۔ اچانک اس مجمع میں ایک اجنبی شخصیت ظاہر ہوئی، پوچھا یہ مجمع کس لیے، یہ اجتماع کس لیے کا مجلس ہونا ہے، انتظار کس کا؟ کہا نہ یہاں پر صوفخوانی کرنے والا کوئی ہے، نہ یہاں پر کوئی پیشخوانی کرنے والا ہے۔ مرحوم بڑے صفات کے حامل تھے، تعزیتی نظم ایک صاحب نے کہی تھی، وہ بھی نہیں آئے، اور نہ کوئی ذاکر ہے۔ ہم منتظر ہیں کہ یہ لوگ آ جائیں، مجلس شروع کی جائے۔ تاخیر کو دیکھا کہ زیادہ ہو رہی ہے تو اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے موقع دیں، اگر کلام ہے دیجئے میں پڑھ دوں۔ کا کلام نہیں ہے۔ کہ اچھا تھوڑی دیر رکیے، کچھ شعر اس نے موضوع کیے، تعزیتی نظم بھی کہا، ایک مرثیہ بھی کہا، صوفخوانی کر دی۔ ابھی تک جب تک صوفخوانی نہیں کیا تھا تو کوئی نہیں سمجھتا تھا کہ یہ صوفخوان ہے، لیکن جیسے ہی انہوں نے مرثیہ پڑھا تو اب یہ جو صفت چھپی ہوئی تھی ظاہر ہو گئی۔ جب تک شعر نہیں کہا تھا کوئی شاعر نہیں سمجھ رہا تھا، جیسے ہی شعر کہا، تعزیتی نظم کو پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ یہ آنے والا شاعر بھی ہے۔ جو صفت چھپی ہوئی تھی وہ صفت ظاہر ہوا۔ اس کے بعد میں کہا اگر اجازت ہے تو میں منبر پر جا کر کے کچھ بیان بھی کر دوں۔ مجلس شروع کی تو معلوم یہ ہوا کہ یہ خطیب ہی نہیں عالم بھی ہے،
صرف الفاظ کی بازیگری نہیں ہے بلکہ اس میں مطالب کی گہرائی اور گہرائی بھی ہے. تو خطابت بھی ظاہر ہو گئی، علم بھی ظاہر ہو گیا. جب تک ہم نے سامنے دیکھا تھا اور اس کے صفات نہیں ظاہر ہوئے تھے تو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے. منبر سے نیچے اترا، کسی نے اپنی حاجت کسی سے بیان کیا، اس نے سن لیا، ہاتھ جیب میں ڈالا، جو کچھ تھا نکال کر کے اس کو دے دیا تو معلوم جو ہوا کہ یہ فقیر بھی ہے، ثقافت ظاہر ہو گئی. ہم نے دیکھا ایک بکھرا ہوا جانور مجمع کی طرف آ رہا ہے، لوگ خوفزدہ ہیں، وہ آگے بڑھا اور اس نے اس جانور کو وہاں سے بھگا دیا. شجاعت ظاہر ہو گئی. جس کو لوگوں نے شجاع بھی سمجھا، سخی بھی سمجھا، عالم بھی جانا، خطیب بھی جانا، شاعر بھی جانا، ذاکر بھی جانا. تو یہ صفات کب ظاہر ہوئے؟ جب ظہور کا موقع ملا. ورنہ اس کے پہلے سارے صفات چھپے ہوئے تھے. خدا خالق تھا، کسی کو خلق نہیں کیا، خلاقیت پردے میں تھی. خدا رازق تھا، کسی نے رزق نہیں کھایا، رزاقیت پردے میں تھی. خدا مسجود تھا، کسی نے سجدہ نہیں کیا، مسجودیت پردے میں تھی. وہ معبود تھا، کسی نے عبادت نہیں کی، معبودیت پردے میں تھی. نور اول کو خلق کیا، یہ مخلوق کہلائے، خلاقیت ظاہر ہو گئی. انہوں نے سجدہ کیا، یہ ساجد کہلائے، وہ مسجود بنا. انہوں نے رزق کھایا، یہ مرزوق کہلائے، وہ رازق بنا. محمد افعال بجا لاتے رہے، صفات پروردگار ظاہر ہوتے رہے. اب یہی پر اوپر کے میں ایک بات اور عرض کرتا چلوں. میں نے اللہ نے محسن فیض کاشانی کی کتاب میں 4 چیزوں کے بارے میں پیغمبر سے کہ جن کے بارے میں پیغمبر نے کہا یہ اول ہے. اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو پہلے خلق کیا. پیغمبر سے یہ روایت ہے، آپ نے ایک مقام پر فرمایا کہ اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا. پیغمبر نے ایک مقام پر فرمایا کہ اول ما خلق اللہ اللوح، اللہ نے سب سے پہلے لوح یعنی تختی کو خلق کیا. تو یہ 4 چیزیں ہو گئی، نور رسالت ماں، قلم اور لوح. اور اول ما خلق اللہ نورا، اللہ نے نور کو خلق کیا. ایک مقام پر کہا نوری، میرے نور کو، اور ایک مقام پر کہا نور، اللہ نے نور کو پہلے خلق کیا. تو پہلے قلم ہے، پہلے لوح ہے، پہلے نور ہے، یا پہلے نور پیغمبر اسلام ہے؟ اگر ان 4 کو ایک ساتھ خلق کیا ہے تو پھر کسی کو اولیت کا شرف نہیں ہے. قلم بھی کہے گا مجھے اللہ نے پہلے خلق کیا، لوح بھی کہے گی اللہ نے پہلے مجھے خلق کیا، نور بھی کہے گا کہ پہلے میں وجود میں آیا، اور پیغمبر کو اعلان نہیں کرتا. عزیزوں، اس مسئلے کو حق الیقین میں علامہ محسن فیض کاشانی نے واضح کیا. وہ لکھتے ہیں قلم کی تعریف کیا ہے؟ قلم وہ ہے کہ جس سے کسی نقش کو ابھارا جائے. اب کس چیز کا بنا ہوا ہے یہ الگ بحث ہے. یہ قلم لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے، یہ قلم لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ قلم چاندی کا بھی ہو سکتا ہے، یہ قلم سونے کا بھی ہو سکتا ہے، اور یہ قلم نور کا بھی ہو سکتا ہے. کام کیا ہے؟ نقش کو ابھارنا. لوح کے معنی تختی، تختی وہ جس پر کسی نقش کو ابھارا جائے. یہ تختی لوہے کی بھی ہو سکتی ہے، پتھر کی بھی ہو سکتی ہے، لکڑی کی بھی ہو سکتی ہے، سونے اور چاندی کی بھی ہو سکتی ہے، نور کی بھی ہو سکتی ہے. نور کی تعریف کیا ہے؟ کہ ظاہر بنفسہ ومظہر لغیرہ. نور وہ ہے جو بنفس نفیس خود ظاہر ہو، اور جب خود ظاہر ہو تو دوسرے کو بھی ظاہر کر دے. عزیزوں، اگر دیکھا جائے تو ایک ہی حقیقت ہے کہ جس کے مختلف نام ہیں. حقیقت ایک ہے، نام مختلف ہیں.
قلم کو قلم اس لیے کہا کہ جس کے ذریعے سے نقش ابھارا جائے. تو یہ قلم نور کا بھی ہو سکتا ہے, یہ لکڑی کا بھی ہو سکتا ہے. عزیزوں, اسی نور اول کو قلم اس لیے کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ نے نقش حیات کائنات کو ابھارا. کہ لولا کا لما خلقت الافلاک, اگر آپ کو نہیں خلق کرنا ہوتا تو ہم افلاک کی تخلیق نہ کرتے. اسی نور کو لو کہا, لو وہ کہ جس کے اوپر نقش کو ابھارا جائے. یہ وہ نور ہے کہ جس پر اللہ نے اپنے کمالات کے نقش کو ابھارا. تو یہی نور قلم بھی کہلایا, یہی نور لو بھی کہلایا. اب نور کی تعریف یہ ہے کہ ظاہر بنفسہ ومظہر بغیرہ. مثال کے طور پر اندھیرا ہے, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا چیز کمرے میں ہے, کہاں پر کیا ہے آپ کو نہیں معلوم ہے, کیونکہ اندھیرا ہے, آپ کچھ دیکھ نہیں رہے ہیں. اچانک لائٹ آ گئی, جیسے نور ظاہر ہوا تو خود تو ظاہر ہوا. جتنی چیزیں پوشیدہ تھی سب کو ظاہر کر دیا. اللہ نے اسی کو نور کہا. جب یہ نور ظاہر ہوا تو پوری کائنات کو ظاہر کر دیا. اور اسی نور کو پیغمبر نے اپنا نور کہا. تو جو حقیقت محمدیہ ہے وہی حقیقت قلم ہے, وہی حقیقت لوح ہے, وہی حقیقت نور ہے. صلوات بھیجیے پر محمد. اس تمہیدی گفتگو کے بعد آپ یہ سوچیں گے کہ آیت پڑھی کل نفس ذائقۃ الموت اور یہ بہک ہے. نہیں, میں اپنے موضوع پڑھا تو ان تمام مخلوقات میں موت اور حیات بھی مخلوق ہے, اور ان تمام مخلوقات میں اولیت حاصل ہے نور پیغمبر. اور پیغمبر اسلام کے نور کے بعد اللہ نے اس کے 14 حصے, جیسا کہ روایات میں ہے. جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ان اللہ تبارک و تعالی خلقنی و خلق علیٰ والفاطمة والحسن والحسین والائمة من ولد الحسین من نور واحد. اللہ نے ان تمام انوار کو ایک نور سے پیدا کیا. تو عزیزوں, ان کی تخلیق پہلے ہوئی, موت اور حیات کی تخلیق بعد میں ہوئی. کیونکہ اول مخلوق یہ ہے, ایک حیات وہ جو خدا کے وجود میں پائی جاتی ہے, وہ تو مخلوق نہیں ہے نا, وہ حی ہے. تو اس حیات میں اور اس حیات میں کیا فرق ہے؟ جو خدا کے اندر پائی جاتی ہے غلط موضوع گفتگو ہے. تو عزیزوں, یہ جو موت و حیات ہے اس کو مخلوق کہا, یہ اول مخلوق نہیں ہے. اول مخلوق نور اہل بیت علیہ السلام. تو اس کے معنی یہ ہے کہ جب یہ نور تھا تو نہ موت تھی اور نہ حیات تھی. جب موت اور حیات نہیں تھی, موت و حیات بعد میں خلق ہوئی, تو ان کی موت بھی ہماری موت جیسی نہیں, ان کی حیات بھی ہماری حیات جیسی نہیں. جب ان کی موت و حیات ہمارے جیسی نہیں تو پھر ہم ان کے جیسے کیسے؟ صلوات بھیجیے پر محمد. اور پھر تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے ہو. عزیزوں, موت کے بعد جو نظریہ ہے, صاحبان ایمان کا نظریہ کیا ہے اور کفر کا اعلان کیا ہے. ما ہی حیاتنا الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدہر. یہ زندگانی, یہ حیات دنیا کیا ہے, پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, اور زمانہ ہم کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. اس کے بعد کچھ نہیں, یعنی موت کے بعد تباہی بربادی. یہ کفر کا اعلان. اور ایمان کا اعلان کیا ہے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے میرے پیغمبر آپ بشارت دے دیجئے ان صابرین کو جب ان کے اوپر مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں اللہ کے لیے ہے اور اسی کی بارگاہ میں پلٹ کر کے آنے والے۔ جہاں کفر کا مزاج ہے وہاں وہ پلٹنے کا قائل نہیں ہے۔ اچھا اعلان کیا ہے؟ ثم الینا ترجعون، ترجعون نہیں ہے، معروف کا صیغہ نہیں ہے، مجہول کا۔ ترجعون پھر تم ہماری بارگاہ میں پلٹ آؤ گے، تب ترجعون تم پلٹائے جاؤ گے۔ پلٹائے جانے کا اعلان بتا رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے نہیں آنے والا، کہ تم آنا چاہو یا نہ آنا چاہو تم ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے، پلٹ کر تو ادھر ہی جانا ہے۔ یہ ہے عام اعلان کہ ہماری بارگاہ میں پلٹائے جاؤ گے۔ تو ایک گروہ وہ ہے جو پلٹایا جائے گا اور ایک گروہ وہ ہے جو پلٹ کر کے جائے گا۔ جو پلٹ کر کے جانے والا ہے وہ کہتا ہے انا الیہ راجعون، لیکن دونوں کو آنا ہے ایک ہی جگہ پر۔ جو پلٹایا جائے گا اس کو بھی وہیں آنا ہے اور جو پلٹ کر کے آئے گا اس کو بھی آنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں کہ جب انسان کوئی سفر طے کرتا ہے، مثلاً یہ امام باڑہ ہے، یہاں سے آپ چلے وہاں پہنچے، تو نقطۂ آغاز الگ ہے اور اختتام الگ ہے۔ جب ایسے راستہ طے کرنا ہوگا، جب بسیط چلنا ہے تو ابتدا اور ہوگی اور انتہا ہوگی۔ اگر آپ سرکل میں چلیں گے، دائرے میں چلیں گے، تو جہاں سے چلیں گے وہیں آپ آ کر کے رکیں گے، یعنی نقطۂ آغاز و انجام ایک ہی ہوگا۔ پوری کائنات کی تخلیق کو دیکھیے کہ اللہ نے پوری کائنات کو سرکل کی شکل میں خلق کیا۔ پوری کہکشانوں کو دیکھ لیجئے، پورے سیاروں کو دیکھ لیجئے، کسی کو یوں نہیں پیدا کیا، سب دائرے میں ہے۔ اور دائرے میں خلق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات کا پیدا کرنے والا ایک ہے، اسی کی بارگاہ سے سب آئے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں سب کو جانا ہے۔ سلام بھیجے پر محمد والے، چاہے وہ اپنی مرضی سے جائیں اور یا پلٹائے جائیں۔ عزیزوں، اس بات کو یاد رکھیں کہ ہر انسان راضی برضا اللہ کی بارگاہ میں پلٹنا نہیں چاہتا۔ اور کیوں نہیں چاہتا ہے؟ سورہ مبارکہ جمعہ، امام جمعہ موجود ہیں اور آپ حضرات سنتے ہوں گے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن کا ایک اصول ہے کہ کسی دعوے کو جھٹلاتا نہیں۔ دعویٰ کیجیے، قرآن ایک معیار اور ایک پیش کر دیتا ہے۔ اگر اس معیار کو پورے اترتے ہو تو تمہارے دعوے کو ہم تسلیم کر دیتے ہیں، اگر اس پر نہیں اترتے ہو تو تمہارا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم اولیاء اللہ میں ہو، اللہ کے نیک بندے ہو، خاص بندے ہو، یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہے، تو تم موت کی تمنا کرو۔ اور یاد رکھیں کہ سب سے زیادہ بزدل یہ قوم ہے، یہ قوم سب سے زیادہ بزدل ہے۔ موت کی تمنا کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو۔ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، پھر اعلان وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ، یہ لوگ تمنا نہیں کریں گے۔ وہ ضمیر پلٹی موت کی طرف، کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھ برے اعمال پیش کر چکے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں پر اعمال اچھے نہ ہوں، جہاں پر کوتاہیاں ہوں، وہاں پر موت کی تمنا نہیں ہوتی، وہاں موت کی تمنا نہیں ہوتی۔ اس بات کو روکتے ہوئے میں ایک مثال ذہن میں آگے میں دیتا چلوں
کیوں نہیں تمنا ہوتی؟ مثال کے طور پر 2 بچے اور دونوں بچوں کو ماں نے نیا لباس پہنایا، ایسا دیکھیے گا جاؤ شام کو گھر ضرور آنا، جب پلٹنا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ کپڑا نہیں میلا ہونے پائے، جس کا لباس گندا ہو جائے گا اس کو میں ماروں کی سزا دوں گا، اور جس کا لباس داغدار نہیں ہوگا، گندا نہیں ہوگا، اس کو انعام ملے گا۔ دونوں بھائی آتے، ایک نے ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے لباس کو کثافتوں سے بچاتا رہا، گندگیوں سے بچاتا رہا۔ دوسرا شام کو دیکھا جائے گا جب ہوگا یہاں موٹا وہاں موٹا، یہ گندا کیا وہ آلودہ کیا۔ اب دھیرے دھیرے سورج ڈھل رہا ہے، ایک بچہ ٹائم دیکھ رہا ہے کہ جلدی شام ہم گھر جائے، اور دوسرا شام کے تصور سے ڈر رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ شام ہی نہ ہو، سورج ہی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو سزا ملنے کا اندیشہ ہے، اور یہ بے چینی سے شام کا انتظار کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ اس کو انعام ملنے کی توقع ہے۔ عزیزوں بس یہی ہماری مثال ہے۔ اللہ نے ہم کو جو لباس سے کردار دیا تھا تو ایسا لباس سے کردار دیا تھا کہ بچپنے میں ہم معصوم کہتے ہیں۔ جس نے اس لباس کو گناہوں سے، اسیاں سے، داغدار ہونے سے بچایا وہ انتظار کرے گا، اور جس نے اپنے اس لباس سے کردار کو نہیں بچایا ہے تو وہ خوفزدہ ہو۔ جیسے جیسے زندگی کا سورج ڈھلتا جائے گا تو وہ جس نے اپنے لباس سے کردار کو بچایا ہے وہ بے چینی کے ساتھ انتظار کرے گا سورج غروب ہو تاکہ انعام ملے، لیکن وہ جس نے اپنے کردار کو داغدار کیا ہے وہ چاہے گا کہ حیات کا سورج کبھی غروب نہ ہونے پائے، تو بارگاہ میں ہم پہنچنے نہ پائے۔ تو عزیزوں جہاں اعمال اچھے نہیں ہوتے وہاں موت کی تمنا نہیں ہوتی۔ قرآن نے کہا وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا، یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جیسا کہ ان کے ہاتھ اعمال پیش کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ قُلْ کہہ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي، سب قل کر کے بات ہے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اگر تم اس موت سے فرار اختیار کرو گے تو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تم کو پا لیں گے، ثُمَّ تُرَدُّونَ، اور پھر تم پلٹا دیے جاؤ گے، إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، غیب اور ظاہر کی باتوں کے جاننے والے پروردگار کی طرف، فَيُنَبِّئُكُمْ، اور تم کو آگاہ کر دیا جائے گا جیسا کہ تم عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد فوراً صاحبان ایمان کا تذکرہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے صاحبان ایمان۔ یہودیوں کا جہاں ذکر تھا وہاں پیغمبر سے کہا آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اور صاحبان ایمان کا جہاں ذکر ہوا یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، خود خدا کہنا اے صاحبان ایمان۔ تو یہودیوں کے ساتھ صاحبان ایمان کو براہ راست خطاب کیا۔ یہ دو انداز خطاب کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ یہودیوں کو سب سے زیادہ ناز اس بات کا تھا کہ ہمارے نبی کو اللہ نے کریم کہا ہے اور براہ راست خطاب کیا ہے، براہ راست خطاب کیا ہے۔ اب قرآن نے اعلان کیا کہ جو شرف ہم نے موسیٰ جیسے نبی کو دیا تھا وہ شرف ہم امت محمد کو دے رہے ہیں، ہم براہ راست خطاب کر رہے ہیں۔ تو عزیزوں یہ موت سے فرار اختیار کرنے والے ہیں مگر فرار اختیار نہیں کر پائے۔ تو اب 2 گروہ ہوا، ایک گروہ وہ ہے کہ جو موت سے فرار اختیار کرنے والا ہے۔ اب قرآن کریم نے تعریف کی من الرجال ومن المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔
صاحبان ایمان میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی مدت حیات کو پوری کر چکے ہیں. ومنہم من قضا نحبہ، کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی مدت حیات کو پورا کر دیا. ومنہم من ینتظر، اور کچھ وہ ہیں کہ جو اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں. تو ایک گروہ ہے انتظار موت والا اور ایک گروہ ہے فرار موت والا. اب یہ معلوم ہو گیا کہ جہاں اعمال اچھے نہیں ہوں گے وہاں موت سے فرار اختیار کیا جائے گا، اور جہاں اعمال اچھے ہوں گے وہاں موت کا انتظار کیا جائے گا. اب اس کے لیے کوئی موت کا میدان ہونا چاہیے تاکہ معلوم ہو جائے کہ فرار موت والے کون ہیں، انتظار موت والے کون ہیں. صلوات بھیجیے بر محمد والے. کر کے میں ایک بات عرض کرتا ہوں. جناب سلیمان کا دور ہے، اللہ نے بہت بڑی حکومت ان کو دی. جنات بھی، فرشتے بھی آتے تھے، تمام قسم کی مخلوقات ان کی مطیع و فرما بردار تھی. دربار سجا ہوا تھا. جناب سلیمان کا ایک صحابی دربار میں بیٹھا ہوا ہے. اتفاق سے ملک الموت بھی آئے ہوئے. ظاہر بات ہے کہ فرشتہ لاکھ انسانی شکل میں ہو لیکن اس کے چہرے کا نور، اس کا جلال، اس کی ہیبت، اس کا انداز مختلف. وہ ملک الموت تھوڑی دیر تک بیٹھے رہے پھر وہاں سے چلے گئے. جناب سلیمان کے اس صحابی نے محسوس کیا کہ نبی کے پاس بیٹھے ہوئے یہ صاحب جو تھے اٹھ کے ابھی جو گئے، یہ اتنے بڑے دربار میں مجھے کو دیکھ رہے تھے. اور پھر دیکھنے کا انداز بھی جب تھا. اللہ کے رسول آپ کے بتائیے آپ کیا تو کون یہ انسان تھے، جنات تھے، یہ کون تھے جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ جناب سلیمان نے کہا نہ یہ انسان نہ جنات کا، پھر کہ یہ ملک الموت. ملک الموت یہ مجھے بار بار دیکھ رہے تھے گھور کر کے. لگتا ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا. اللہ کے نبی آپ کو واسطہ ہے آپ کے پروردگار کا، میں بہت ڈر گیا ہوں کہیں ایسا نہ ہو یہ مجھے منہ قبض کر دے. آپ کے اختیار میں ہوا ہے، بساط آپ کی ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کو طے کراتی ہے. آپ حکم دیجئے بساط پر مجھے بیٹھا لیجئے، مجھے عرض ہند بھیج دیجئے. جناب سلیمان نے اس کے اصرار کو دیکھا اور اس سے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. بساط منگائے، اس کو بیٹھانا اور ہوا کو حکم دیا کہ اس کو وہاں پہنچا دو. ہوا سرزمین ہندوستان میں آئی. دوسرے دن ملک الموت آئے تو جناب سلیمان نے کہا آپ میرے صحابہ کو اس طرح سے نہ دیکھا کریں. بتائیے فلاں کو آپ گھور کر کے دیکھ رہے تھے، اتنا خوفزدہ ہوا، اس نے اپنا بزنس چھوڑا، کاروبار چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا اور وہ یہاں سے ہندوستان چلا گیا، خاندان وغیرہ چھوڑا. میں نے اس کو پہنچا دیا. ملک الموت نے کہا میں اس لیے دیکھ رہا تھا کہ آج مجھے فلاں وقت پر اس کی روح کو ہندوستان میں قبض کرنا تھا. یہاں سے 6 مہینے کی مسافت. میں حیران تھا کہ یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے اور تقدیر الہی، قضاء اور قدر الہی میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی روح وہاں قبض کی جائے. لیکن وقت معینہ پر اس کو میں نے وہیں پایا جہاں روح قبض کرنی تھی. میں اس کی روح قبض کر کے آیا. عزیزوں، موت سے فرار اختیار کیا. یہ سوچ کر کے ہم موت سے دور چلے گئے، مگر نہیں، بلکہ قضا نے اسی جگہ پہنچا دیا جہاں پر موت آنی تھی، یعنی موت سے قریب کر دیا. روح قبض ہوئی. قرآن کیا اعلان کر رہا ہے؟ لا تدری نفس بأي ارض تموت. کسی نفس کو نہیں معلوم
کہ اس کو کس سرزمین پر موت آنے والی ہے۔ اب آئیے، ایک صحابی ہے اور یہ صحابی علی کا صحابی ہے، کوفہ ہے، ایک درخت ہے، امیر المومنین میثم سے کہتے ہیں اس درخت کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں، پہچان دو، تم کو اس درخت پر سولی دی جائے گی، اس کی لکڑی تمہاری سولی بنے گی۔ جرم کیا ہے؟ کہ میری محبت، ہم ہوتے، آپ ہوتے، زبان سے جذبات کا اظہار کرنا اور ہے، کوفہ ہی چھوڑ کے چلے جاتے، یہی تو موت آنا ہے۔ میثم اس کے بعد سے کوفے سے باہر نہیں گئے، اس درخت کے نیچے نماز پڑھتے تھے، موت کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ابن زیاد آیا قید کر دیا اور جناب میثم سے کہا اقرار تم کرو بغض علی کا، کرنا ممکن ہے، قرض کر دیے جاؤ گے؟ کہا مجھے معلوم ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ میں کیسے قرض کیا جاؤں گا، کیسے معلوم؟ کہا میں اس کا انتظار کر رہا تھا اور اس کی خبر مخبر صادق نے دیا، لسان صادق سے میں نے سنا ہے، امیر المومنین سے میرے مولا نے کہا، اور کہا میثم تم پہلے انسان ہوگے جس کی زبان نکلتی ہے۔ اس نے کہا میں تم کو سولی دوں گا، ہاتھ اور پاؤں کو کاٹوں گا، لیکن زبان نہیں کاٹوں گا، میں چاہتا ہوں کہ قول علی سچا نہ۔ میثم کو درخت پر سولی دے دی گئی، ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا۔ آپ بتائیے کہ جس کو اتنی اذیت ہو وہ صحیح طریقے سے بولنے کے قابل نہیں، منبر پر ہم آ کر کے تقریر کریں اور نیچے سے اگر واہ نہ ہو دم نکل جاتا، اتنی اذیت میں، اور میثم منبر پر نہیں ہے، دار پر ہے، فضائل امیر المومنین بیان کر رہا ہے، زندگی ساتھ چھوڑنے والی ہے، آؤ میرے سینے میں فضائل علی کا سمندر مجسم ہے، قلم لے آؤ، کاغذ لے آؤ، چنانچہ ہزاروں قلم اور کاغذ اکٹھا ہو گئے۔ میں کہوں گا میثم کم سے کم یہ کوفے والے وہاں سے تو بہتر تھے، وہاں نبی کہہ رہا تھا قلم اور کاغذ لے کر کے نہیں لے کر کے آئے، اور یہاں میثم کے کہنے پر میثم نے ایک حدیث بیان کی، دوسری حدیث بیان کی، میثم فضائل امیر المومنین بیان کر رہے ہیں، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، مجمع بے خود ہو رہا ہے، مخبر نے آ کر کے اطلاع دی جاسوس نے کہ اگر میثم کی زبان نہیں کاٹی گئی تو یقیناً تیری گردن کٹ جائے گی۔ جو انقلاب برپا ہو رہا ہے، جو ذہن بدل رہا ہے، جب دلوں کے اندر گرمی پیدا ہو رہی ہے، تیرے دارالمولا کے دروازے اور تیرے پہرے دار اس کو نہ روک پائیں گے۔ گھبرا کر کے ابن زیاد نے حکم دیا جلاد کو کہ جا کر کے میثم کی زبان کاٹ دو۔ جیسے جلاد خنجر لے کر کے آگے بڑھا، میثم مسکرائے، کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہاری زبان کاٹی جائے گی۔ میثم نے کہا شکر ہے پروردگار کا، میرے مولا کے قول کو جھٹلانا چاہتا تھا۔ عزیزوں، زبان کے ساتھ بھی جہاد ہے، افضل الجہاد، بہترین جہاد یہ ہے کہ جہاد باللسان، زبان کے ذریعے، زبان چلا کر کے جہاد کرنا اور ہے زبان کٹا کر کے جہاد کرنا۔ اور ایک فرار موت پر، اب دونوں کو معذر نہ کیجیے۔ وہ سلیمان نبی کا صحابی تھا جس نے موت سے فرار اختیار کیا، موت آئی، اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ علی کا صحابی ہے جو موت کا انتظار کر رہا ہے، موت آئی مگر میثم زندہ ہو گئے۔ قرآن نے اعلان کیا کہ خبردار ان کو مردہ گمان نہ کرنا، یہ زندہ ہے۔ تو عزیزو، ایک انتظار موت اور ایک فرار موت، اہل بیت کا چاہنے والا
بات ہے کہ کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو جانے والا وہ محروم نہیں ہوتا، وہ مرحوم ہوتا ہے۔ مرحوم جس پر رحمت نازل کی گئی، محروم وہ ہے کہ جو اس کے فیض سے محروم ہو گئے، رہ جانے والے۔ یہی ہے زندگی ساتھ چھوڑ دی۔ دو دوست ہیں، ایک وہ ہے کہ جو ساتھ تو رہا لیکن ایک منزل پر آ کر کے اس نے ساتھ چھوڑ دیا، اور ایک وہ ہے کہ جو اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ آپ بتائیے کہ وفادار کون ہے اور بے وفا کون ہے؟ جو ساتھ چھوڑ دے وہ بے وفا کہلاتا ہے، اور جو ساتھ نہ چھوڑے وہ وفادار کہلاتا ہے۔ انسان زندگی کے ساتھ بھی رہتا ہے، انسان موت کے ساتھ بھی رہتا ہے۔ زندگی بہرحال ساتھ چھوڑ دیتی ہے، موت آنے کے بعد کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ آپ بتائیے کہ وفادار زندگی کو کہا جائے یا وفادار موت کو کہا جائے؟ یہی وجہ ہے کہ حیات کو بے وفا کہا گیا ہے، موت کو وفادار، اس لیے کہ موت آنے کے بعد ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دوسرے یہ ایک منزل وہ آتی ہے کہ جب آدمی موت کو یاد کرنے لگتا ہے، اور کب موت کو یاد کرتا ہے؟ جب اس کے آقا اور جوارے اس کا ساتھ چھوڑ دے، بہت بیمار، بہت کمزور ہو گیا، قدم نے ساتھ چھوڑ دیا، چل نہیں پا رہا، ہاتھ نے ساتھ چھوڑ دیا، کر نہیں پا رہا، آنکھیں اتنی کمزور ہو گئی، دیکھ نہیں پا رہا، کان اتنے کمزور ہو گئے، سن نہیں پا رہا، تو یہ آقا اور جوارے ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ پھر ایک منزل وہ آتی ہے کہ ایمانداری کرنے والے، بیٹا ہے، بھائی ہے، آخر میں مریض کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے ایماندار یہ کہتا ہے، مولانا اب دعا کیجیے مشکل آسان ہو۔ عزیزوں، جب تک حیات تھی تو سب کام آ رہے، عزیز و اقارب بھی، آقا اور جوارے، لیکن جب سب نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا تو پھر موت ہی آتا۔ یعنی جب سب کام آ رہے تھے اس وقت جس نے ساتھ دیا اس کا نام ہے زندگی، جب سب ساتھ چھوڑ رہے تھے اس وقت جس نے آغوش باقی اور پناہ دی اس کا نام ہے موت۔ صلوات بھیجیے پر محمد والا۔ جلدی دو باتوں کا تجزیہ میں کر دوں۔ ایک تو یہ کہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ذائقہ ہے، ہو سکتا ہے ایک ذائقہ آپ کے لیے ذائقہ ہو، دوسروں کے لیے، چائنا والے جو کھانا کھاتے ہیں ان کے لیے اس میں ذائقہ ہے، آپ کے لیے بھی ذائقہ ہے؟ نہیں، ذائقہ بھی مزاج کے اعتبار سے۔ موت کا ذائقہ کیا ہے؟ جس نے چکھا، چکھنے کے بعد اس کو مہلت نہیں ملی کہ بتا دیتا ہے، جس نے نہیں چکھا اس کو معلوم نہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں کمسن بچے سے پوچھا، یا بنی کیا کئی فرن دکل موت، میرے اللہ تم نے موت کو اپنے نزدیک کیسے کرا، ایسا کرا؟ تو جناب قاسم کا یہ جواب ہونا چاہیے، جس چیز کا ذائقہ محسوس نہیں کیا تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جب ذائقے کو چکھوں گا تو بتا دوں۔ جواب کیا دیا؟ الموت عندی، لفظوں پر غور کیجیے گا، الموت عندی احلا من العسل، جس میں تفصیل کا سے احلا زیادہ میٹھی، من العسل شہد سے، میرے نزدیک۔ اب جو میرے نزدیک کہا تو اس سے یہ واضح کر دیا کہ دنیا کا ہر کس و ناکس یہ نہ سمجھے کہ موت
شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ موت میرے نزدیک یعنی اپنی موت کی ذمہ داری نہیں ہے، اہل دنیا کی موت کی ذمہ داری نہیں نکائی۔ کوئی اس گمان میں نہ رہے کہ واقعی موت میٹھی ہے میرے نزدیک۔ اور میرے نزدیک کیسے؟ کیونکہ میں حسین کے ساتھ، اگر در حسین پر آؤ گے تو موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر تم نے اس کو چکھا تو انتہائی تلخ حقیقت ہے، مصیبت ہے جس کو تم نہیں برداشت کر سکتے میرے نزدیک۔ ایک بات سنو، دوسرے کا احلا زیادہ میٹھی، من العسل، شہد سے۔ شہد میٹھا ہوتا ہے تو کیا دنیا میں مٹھاس صرف شہد میں پائی جاتی ہے؟ بہت سی چیزیں میٹھی ہیں، کسی اور مٹھاس کا ذکر کیوں نہیں جناب قاسم نے کیا؟ موت فلاں مٹھاس سے، فلاں مٹھاس سے، فلاں مٹھاس سے، بہت سی چیزیں میٹھی ہوتی ہیں، کھجور بھی ہے، گنگا بھی ہے، یعنی اصل آپ دیکھیں کہ جتنے اور بھی تمام مٹھاس ہیں ان کے لیے قرآن نے شفا کا اعلان نہیں کیا۔ جہاں شہد کا ذکر کیا ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، اللہ نے شہد کی مکھی کی طرف کہی تھی کہ وہ پہاڑوں پر اپنے چھتے لگے، اور پھر کیا ہے کہ فِيهِ شِفَاءُ النَّاسِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ وَفِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، اس کے شکم سے مختلف رنگ کے، مختلف کلر کے، مختلف ذائقے کے شہد نکلتا ہے۔ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یاد رکھیں کہ مرحوم مریض تھے، آزمائش میں تھے، تکلیف میں تھے، یہ تمام امراض اور یہ ساری تکالیف اس وقت تک تھی کہ جب تک انہوں نے موت کا ذائقہ نہیں چکھا۔ جیسے ہی چکھا تو اب یہ موت نہیں ہے بلکہ شفا والی زندگی لے کر کے آئی، شفا والی حیات مل گئی۔ اچھا، یہی پر اوپر کے بات اور میں کہوں، جناب قاسم نے ابھی موت کے ذائقوں کو چکھا نہیں، پہلے یہ اعلان کر دیا اتنی میٹھی ہے۔ دسترخوان پر آپ بیٹھے، دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو تعریف کرتے کیا کہنا، بہت عمدہ ذائقہ ہے، بریانی کیسی ہے، یہ یعنی اپنے زبان سے لاتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو زبان سے نہیں کہتے بلکہ مسکرا کے بتاتے ہیں کہ لذت کیسی ہے۔ ابھی تو قاسم بول سکتے تھے، لہذا انہوں نے اپنی زبان سے اعلان کیا کہ موت شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ جناب اصغر نے مسکرا کر کے اعلان کیا، یہ اصغر تصدیق کر رہے کہ میرے بھائی قاسم نے جو کہا تھا وہ ذائقہ واقعا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والا۔ عزیزو، مرحوم رضا حسین بڑی خصوصیات کے قابل جیسا میں نے سنا، ثواب جاریہ نام اعمال نہیں بند ہونے والا جب تک مجلس ہو، جب تک فرش بچھے گا، ثواب ان کے نام اعمال میں لکھا جائے گا۔ عزیز، موت کو پریشانی اور ستم اور مصیبت کو سمجھتے ہیں۔ آج ہی میں ایک حدیث دیکھ رہا تھا کہ جتنے دنیا کے لوازمات کو اکٹھا کرتے جاؤ گے اتنا ہی موت ناگوار معلوم ہوگی۔ عزیزوں، موت کیوں ناگوار ہے؟ اس لیے کہ جو ہم نے اکٹھا کیا ہے چھوڑ دینا، جن لوگوں سے راہ و رسم بڑھایا، کوئی دوست، احباب، رشتہ دار، بیٹا، بیٹی، بھائی بہن، یہ لوگ ہیں نا، یہ سب چھوٹ جائیں گے، یہ سب کے سب چھوٹ جائیں گے۔ مثلاً آپ سے کہا جائے کہ
آپ کو سنگورا شہر کی جو گاؤں کی اپنی پوری پراپرٹی چھوڑنا ہے. ہم کو تکلیف ہوگی آپ کو کہ نہیں؟ ارے بھائی نے بڑی محنت سے گھر بنوایا, یہ باغ لگایا, یہ میرا کھیت ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے, مکان کتنا بڑا ہے آپ یہ دیکھ لیجیے, 6 کمرے ہیں, اچھا کھیت کا بگھا ہے, یہ ہے, یہ باغ ہے. ان چیزوں کو میں چھوڑ کر کے دوسری جگہ جاؤں گا تو کیا کروں گا؟ کوئی آپ سے کہے آپ کو یہ چھوڑنا ہوگا. دلی میں آپ کے نام ایک فیکٹری کی جا رہی ہے, آپ کو 1 ایکڑ کا ایک بنگلہ دیا جا رہا ہے, آپ کو لگژری کاریں دی جا رہی ہیں, آپ کو یہ پراپرٹی دی جائے گی, اس کو چھوڑ دیجیے. تو آپ بتائیے کہ خوشی خوشی چھوڑ کر کے جائیں گے یا رنگ و غم کے ساتھ؟ کیسے جائیں؟ اگر یہاں کی چیزوں کو چھوڑ کر کے جانا ہی ہو اور پھر اس کے بعد بھی کچھ نہ ملے تو تکلیف ہو, لیکن جو چھوڑ رہے ہیں اس سے بہتر ملنے والا ہے تو پھر کوئی تکلیف نہیں ہو. تو انسان 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے, ایک پراپرٹی, دوسرے رشتے دار. اور یہ جو رشتے دار ہیں, یہ سارے رشتے دار کہاں تک کام آنے والے ہیں؟ اب تو اس وبا میں یعنی قبر تک بھی کام نہیں آنے والے. سن لیا کورونا میں بڑا ہے, وہیں سے پہلے تو یہ ہے کہ چلیے قبر تک اتار دیں گے, اس کے آگے کام نہیں ہے. اب یہ قبر تک بھی کام نہیں آنے والے. اور عزیزوں اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ کی طرف سے یہ آزمائش کسی بھی قسم کی, خاص طور سے جسمانی آزمائش, بیماری, یہ خدا کی طرف سے بندے پر ایک خصوصی لطف ہے کہ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے تو بالکل پاک اور پاکیزہ, طیب و طاہر بنا کر کے, تاکہ جو کوتاہیاں ہیں وہ تکلیف یہی پر بھگت کر کے آئے اور پھر اس کے بعد میں وہاں آئے تو نعمتیں اس کے انتظار میں. ہمارے یقین آخرت پر ہے. ہم اس کے بعد کی دنیا کے قائل ہیں زندگی کے, اور اگر اس کے قائل نہ ہوتے تو فرش آزاد نہ بچھاتا. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ امام حسین قبر میں آئے, یہ تو انعام ہے قبر میں امام حسین کی طرف سے. اور امیر المومنین کہاں آئیں گے؟ مومن کے قائدی. اے حارث سے ہمدانی, کوئی نہیں مرتا مگر مجھے دکھتا ہے, مومن مجھے دکھتا ہو مجھے. علی سامنے آتے ہیں, کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ جانے میں قرآن کی آیت ہے نا, وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, اپنے پروردگار کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے. بہت سے کم لوگ ہیں جو روزے کے عالم میں مر جائیں, حج کرتے ہوئے مر جائیں, نماز پڑھتے ہوئے مر جائیں. عزیزوں, امیر المومنین اس مسئلے کو آسان نہ سامنے آ گئے. اب مومن مولا کے چہرے کو دیکھ رہا, اور چہرے پر کو دیکھنا عبادت ہے. اب یہ سانس ٹوٹ رہی ہے تو عبادت پروردگار کرتے ہو, موت آ رہی ہے تو عبادت کے ساتھ آ رہی ہے. تو امیر المومنین ہر مومن کے سامنے جاتے ہیں. عزیزوں یاد رکھیں کہ ہر مومن کے سامنے علی آتے ہیں. کربلا کے شہداء کا شرف یہ ہے کہ ان کے پاس ایک وقت میں 2 امام, ایک امام حسین عالم ظاہر میں جنہوں نے ہر شہید کے سر کو اپنے زانو پر رکھا, اور دوسرے امیر المومنین عالم معنی میں. اور چنانچہ روایت کہتی ہے کہ سعید جب زخمی ہو کر کے گرے ہیں, امام مصلی سے تیزی سے اٹھے, سعید کے سرحانے بیٹھے اور ان کے سر کو اپنے زانو پر رکھ دیا. سعید کہتے ہیں
مولا کوئی میرے سرحانے آ گیا. امام نے کہا سلام کرو یہ میرے نانا رسول خدا ہے. مولا کوئی سامنے ہے کہا سلام کرو یہ میرے بابا یہ مرتضیٰ ہے. مولا کوئی میرے داہنی جانب آ کے کھڑا ہو گیا تو سعید یہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ ہے. مولا ایک پردہ نشین خاتون بھی ہے. سعید پاؤں سمیٹتے یہ میری پاؤں فاطمہ زہرا ہے. یہ شرف کربلا کے شہداء کا تھا. عزیزوں ایک عاشق اہل بیت ایک عزادار مظلوم کربلا کہ سیم کی مجلس ہے اور قبر بھی اسی عزا خانے میں. ان کی روح اس مجلس کو سن رہی ہوگی اور کیوں نہ سنے اس لیے کہ جب آپ قبر کو بند کرتے ہیں بند کرنے سے پہلے بھی کہتے ہیں کہ اسما سنو افہم سمجھو اور جب قبر بند کر دیتے ہیں تب بھی سناتے ہیں کہ سنو اور سمجھو. اور یہ تلقین معصوم کی تعلیم کرتا ہے. اگر جانے والا سنتا اور سمجھتا نہ ہوتا تو معصوم کبھی عبث کام کرنے کے لیے نہیں کہتے. عزیزوں وہ مرد مومن جو بڑی تکلیفوں میں تھا. میں نے دیکھا کہ بلک بلک کر کے چاہنے والے رو رہے تھے. بھائی رو رہے تھے کہ بھائی کا فراق. یقین مانے کہ سارے مسائل ایک طرف ہے قوت بازو کا جدا ہو جانا ایک طرف ہے. امام حسین سے کوئی پوچھے میدان کربلا میں امیر المومنین کے 6 بیٹے شہید ہوئے جن میں خود ایک امام حسین 4 جناب عباس کے بھائی ایک بھائی اور. عزیزوں ان بھائیوں کا لاشا مظلوم کربلا میں اٹھایا. ان کو مقتل سے اٹھا کر کے لائے گنج شہیدہ میں رکھا. لیکن جب عباس جیسے بھائی کو امام رخصت کرنے لگے بہت سے بھائی ہیں جو اپنے بھائی کو رخصت کرتے ہیں آنکھیں آبدیدہ ہو جاتی ہیں. کیوں رو رہے ہیں؟ کہ میرا بھائی پردیس جا رہا ہے ملازمت کے لیے جا رہا ہے. پتہ نہیں ملاقات ہو یا نہ ہو جبکہ آنے کی امید ہے. امام اپنے بھائی کو رخصت کر رہے ہیں یہ سوچ کر کے کہ میرا بھائی جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا. وہ جو اہل حرم کی ڈھارس تھا وہ جو بچوں کا آسرا تھا جس کو اللہ نے بے پناہ قوت عطا کی مگر قوت کے مظاہرے کا موقع نہیں ملا. پانی لینے کے لیے آئے تھے. امام نے ایک مشکیزہ دیا کہ بھائی کہ بچے پیاسے ہیں کہ لیے پانی لے آؤ. ذرا سوچئے کہ جہاں پر بچے پیاس سے بلک رہے ہوں اور کوئی پیاسا ان بچوں کے لیے پانی لینے کے لیے آیا ہے تو انسانیت کیا کہتی ہے. پر آپ کسی غیر مسلم سے پوچھئے کہ وہ ایک ایسا انسان ہے کہ جس کے گھر والے سے پیاسے ہیں بچے پیاسے ہیں اور وہ پانی لینے کے لیے گیا ہے. یہ بتاؤ انسانیت کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو پانی لے جانے دیا جائے یا نہ لے جانے دیا؟ سب یہ کہیں گے کہ لڑائی اپنی جگہ ہے دشمنی اپنی جگہ ہے. بچوں کے لیے اگر کوئی پانی لینے کے لیے آیا ہے تو اس کو پانی لینے دیا جائے. جناب عباس کا اصول کیا تھا؟ انہوں نے طاقت کا استعمال نہیں کیا. دشمنوں پر حملہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو قتل کریں. دشمنوں پر حملہ اس لیے کیا کہ جو بڑی محنت سے پانی بھرا تھا یہ پانی بچا ہے. دشمن چاہتے تھے کہ یہ پانی نہ پہنچنے پائے. دشمن چاہتے تھے کہ مشکے سکینہ کو وہاں تک نہ پہنچنے دیا جائے. جناب عباس اس مشکیزے کو بچا رہے تھے. تو اتنا ہی قصور تھا. ایک پیاسے کو ہزاروں نے گھیر دیا اور پھر اس کے بعد میں دھوکے سے اس طریقے سے مار کیا کہ دائنا بازو کٹ کر کے زمین پر گر گئے. ذرا سوچئے کہ کوئی پیاسا زخمی ہو جائے اور خون
फव्वारे की तरह से उबल रहा हो तो प्यास की शिद्दत बढ़ जाती है, होश और हवास काबू में नहीं रहते। इसके बावजूद जनाब अब्बास ने अपने आप को संभाला और ये शेर कहा, अल्लाह इन पता तुम यमीनी इन्नी रुहानी अबदन मंदीनी, कसम खुदा की तुमने मेरा दाहिना बाजू काट डाला है, मगर इसके बावजूद मैं दीने इलाही की हिमायत करता रहूंगा। एक हाथ से लड़ते हुए काफी दूर चले गए। जिन लोगों ने ज़ियारत की हो देखे कि दाहिना बाजू कहाँ कलम हुआ है और फिर कहाँ जाकर के बायां बाजू कटा है। इतनी देर दूर तक फौजों को ढकेलते हुए जनाब अब्बास लेकर के गए, फिर धोखे से बाएं बाजू पर हमला किया गया। अब दोनों बाजू कट गया, अलग को संभालना है, मशकीफे को बचाना है। तीरंदाजों ने सर पर रख दिया, चारों तरफ से घेर लिया और तीर बरसाने लगे। अल्लामा फ़राइदी कहते हैं, कटे हुए बाजुओं की मदद से सब हुए ना सदरे अपने सीने से झुक कर के लगा दिया। अब जब झुके तो तीर पड़ना शुरू हो गए। जनाब अब्बास की पूरी पीठ शाही के मानंद हो गई, जिसके पीठ पर कांटे काट रहते हैं। और बाबा एक तीर आकर के मशकीज़े पर लगा, मशकीज़ा चिदान पानी बह गया। अब काजी की आस टूट गई। अब झुका हुआ जो सर भाव बुलंद किया, जैसे ही बुलंद किया एक शकी बहुत करीब आया। अब्बास बहुत बहादुर हो, मैं तीर मार रहा हूँ। अभी तो सीने में तीर मारना पैवस्त हो गया। आप बताइए कि सीने में तीर लगा है, अगर हाथ होता तो क्या करते? सीने को दबा देते, तीर को खींचने की कोशिश करते। अभी इस तीर से संभलने न पाए थे कि उसने दूसरा तीर आंख का निशाना लेकर के मारा। आंख में तीर पैवस्त हो गया। जरा सोचो कि जिसके बाजू कलम हो गए हो उसको तीर से मारा जा रहा है, बचाने की कोई सूरत नहीं है। एक तीर आंख में, एक तीर सीने में। अगर दोनों बाजू मौजूद होते तो एक हाथ आंख पर जाता, एक हाथ सीने पर जाता। न ये बाजू मौजूद है न वो बाजू मौजूद है। एक शकी करीब आया, अब्बास बहुत बहादुर हो, मैं हमला कर रहा हूँ, रोक लो। ए मलऊन, अगर मेरे बाजू सलामत होते तो मैं जवाब देता। गुर्द लगा, जमीन पर आए, आवाज दी, या की अदरिक अखार, ए भाई भाई की खबर लीजिए। वो हुसैन जो कासिम का लाशा लेकर के आए, वो मज़लूम करबला जो औद मोहम्मद की मैयत लेकर के आए, वो मज़लूम करबला के शोहदा के लाशे लेकर के आए। मगर जैसे ही आवाज सुने कि भाई ने सलाम आखिर किया है, कमर पकड़ करके बैठ गए। अलान का सराज़हरी, हाय मेरी कमर टूट गई। इमाम से उठा नहीं जा रहा था। जनाब अली अकबर ने बाजू पकड़ा, बाबा को घोड़े पर सवार किया, खुद साथ साथ चले। मेरा शेर कहाँ है? करीब पहुंचे, क्या देखा कि बाजू पड़ा हुआ है। अल्लामा फ़राइदी कहते हैं कि सुलझना रुक गया। जब सुलझना रुका तो इमाम ने कहा, मेरा भाई मेरा इंतजार कर रहा है। उसने इशारा किया, अमा तराए लर्द, ये आका जरा जमीन की तरफ देखिए। क्या देखा कि बाजू पड़े हुए। उठाया, अमाम के दामन में रखा, हम करीब पहुंचे, कटे हुए बाजू को देखा, आंखों में तीर को देखा, मर्सिया बढ़ा, अजब मर्सिया बढ़ा। ए मेरे भाई अब्बास, तुम्हारे मरने ने मेरे हौसलों को तोड़ दिया है, मेरी कमर शिकस्ता हो गई है। अजीजों, अजब वसीयत की, मौला मेरे जनाजे को आप खैमे में चले जाएंगे। इमाम हुसैन ने बावजूद भूख और प्यास के सबके लाशें उठाए। फिर दो लाशें मैदान करबला में पड़े हुए थे। एक नशेर में मजलूम करबला का लाशा, एक तराई पर अब्बास बावफा का लाशा। अरबाब अज़ा खाली अलम लेकर के इमाम हुसैन जब खैमे में पहुंचे हैं तो बीवियों में कोहराम पपा हो गया। जनाब ज़ैनब ने कहा, ए मेरे भाई, मुझे यकीन हो गया कि इन बाजुओं में भी इस्मान फरबंद रहेगी। इसलिए लेकिन मैं अक्सर सोचती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो, किसकी हिम्मत है कि उसके बाजू में वजन बांध सके। इमाम हुसैन ने सर को झुका दिया, गाजी के अलम को वहां पर नस्ब कर दिया। और अजब फिक्रा मैंने मक्तब में देखा। इमाम हुसैन कहते, मेरा भाई मारा गया, मेरा शेर मारा गया,
میرا قوت بازو مارا گیا. یزید کے لشکر میں کتنے ایسے ہیں جو میرے جاننے والے تھے, میرے پہچاننے والے تھے, ان سے تعلقات تھے, مگر کوئی ایسا نہ تھا کہ جو آ کر کے یہ کہتا اے حسین مجھے بڑا افسوس ہوا کہ تمہارا عباس مارا گیا, اے بہن میرا بھائی مارا گیا, مگر افسوس یہ کہ کسی نے پرسا نہیں دیا, کسی نے تعزیت نہیں پیش کی. اے میری بہن مجھے تعزیت پیش کرو, مجھے پرسا دو, میرا عباس نہیں رہا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم افعل بنا ما انت اهل ولا تفعل بنا ما نحن بجائے اور حضرات سے دعا سے ایک مرتبہ سنے الحمد اور سنے تم, کیونکہ مرحوم حسین رضا ابن قائم 38 سال